رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الفرقان۔ کل کی آیات میں ہم نے بہت خوبصورت دعا دیکھی کہ اس دعا کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا ہیں، اور پھر اس کا اجر بھی دیکھا تھا۔ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات انسان چونکہ بہت زیادہ جلد باز ہے، وہ ان چیزوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ چیزیں اسے زیادہ مانوس کرتی ہیں جو جلدی جلدی گزر جائیں، جو جلدی جلدی ہو جائے۔ لیکن ہر چیز تو ایسی نہیں ہوتی کہ انسان اس پر سے گزر جائے۔ العجلۃ من الشیطان، اچھے کاموں میں جلد بازی کرنا، ایسی جلد بازی کہ وہ کام خراب ہو جائے، کسی طریقے کا نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو فٹافٹ 2-3 ٹکڑے لگا کے بس اس کو ختم کیا۔ ایسی جلد بازی جس سے اچھا کام احسن انداز میں نہ ہو، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو بھی ہمیں سمجھنا آنا چاہیے، اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کون سے احکامات دے رہے ہیں، یہ آیت ابھی ہی کیوں لے کر کے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر غور و فکر کیا جائے، اور ہم انہیں پڑھ کے بہت جلد آگے گزرنے کی جلدی مچاتے ہیں۔ اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ فرقان آیت 76 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ خالد ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، خالد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسا داخل ہونا کہ دوبارہ کبھی وہاں سے نہ نکالا جائے، یہ ہوتا ہے خالد۔ ایک بار اگر کوئی جنت میں چلا گیا، بلند محلات میں، غرفات میں، غرف میں، تو پھر دوبارہ کبھی بھی اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہے گا۔ دنیا میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمیں مخلص ساتھی مل سکتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ مل سکتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ علم مل سکتا ہے، ہمیں اچھی صحت مل سکتی ہے، ہمیں لمبی عمر مل سکتی ہے، ہمیں نعمتیں مل سکتی ہیں فراوانیاں، ہم امیر ہوں۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن دنیا میں ایک تو ان کی کوالٹی بڑی لو ہوتی ہے، اور دوسرا وہ انسان سے چھین لی جاتی ہیں۔ 1 سال اس نے استعمال کیا تو 10 سال اس نے کیا، 30 سال اس نے کیا، پھر دوبارہ جہاں سے آیا وہیں پہ چلا گیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں دی جاتی، وہ اسے لے لی جاتی ہے۔ اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جو تمہیں دیا جائے گا وہ تم سے واپس نہیں لیا جائے گا، وہ تمہارا ہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حسنت مستقرا ومقاما، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔
جگہیں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن حسنت بہترین، انسان کے حق میں بہتر، اس کے مطابق. اب آپ دیکھیں دنیا میں کئی جگہیں ہیں بہت خوبصورت ہیں، انسان کو نہیں سوٹ کرتا، وہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ویسے کوئی الرجی ٹائپ ہو جاتا ہے کچھ، لیکن وہ جو اس سے چیزیں ملیں گی وہ بالکل اس کے مطابق ہوں گی، نہ اس سے کبھی دور لی جائیں گی اور نہ ہی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. اچھی جگہیں ہیں اور عمدہ مقام ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو عمدہ مقام ملے، بہترین درجے ملے. دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں بلا شبہ، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس دن دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، پھر دوبارہ کبھی نہیں لیا جائے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، بعد میں نہ کرے، اور ہو سکتا ہے آپ ایک کام اچھے سے کر رہے تھے، آپ ہمیشہ نہ کر سکے. صحیح نا؟ دنیا میں ہمیشہ والی چیز ہی نہیں ہے. آخرت میں جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا اور ہوگا بھی عمدہ. اب ہمارے پاس آپشن آ گئے ہیں، ہمیں کیا اختیار کرنا ہے. دنیا کی ایسی چیزیں جو جتنی بھی زیادہ اٹریکٹیو ہیں، بہترین ہیں، ایک وقت کے بعد ہم سے لے لی جائیں گی. آپ بڑے صاحبزادے بنے پھر رہے ہیں، نوکروں سے کام کروا رہے ہیں، ذرا آئے نا ادھر. اس دن کوئی نوکر آپ کا نہیں ہوگا، کوئی کام کرنے والا، سارا کچھ چھن جائے گا اور پھر اصل میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا کیا مقام ہے. اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ بتانے کے بعد سزائیں، مختلف قسم کی دعائیں، مختلف قسم کے اجر، مختلف قسم کے ایسے کام جس سے ایک بندہ عباد الرحمن بن سکتا ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا مقرب. اب اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سے کلام کرنے کا انداز ہے. کبھی کبھی وہ ڈائریکٹ ہمیں آمنو کہہ کے بلاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان کو بتائیں، اگر تمہاری دعا، التجا، پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا. تم تو جٹلا چکے، اب عن قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی. دعا اور التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا، اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو، یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے. اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، دعا نہیں کرو گے تو اللہ تم سے خفا ہوگا. اب یہ چیز عجیب ہے نا. دیکھیں انسانوں میں جیسے ہم رہتے ہیں تو اگر ان سے زیادہ مانگا جائے، ان کا وقت، ان کی اٹینشن، توجہ اور محبت، عزت، کوئی بھی چیزیں، ایون کہ کوئی ویسی چیز بھی، رقم بھی ہو سکتی ہے، تو وہ غصہ کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا. اکثر ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر کوئی باہر مانگنے والا مل رہا ہے تو اس کو جھڑک دیا، بڑے حقیرانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ معاف کرو. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں قاعدہ کچھ اور ہے. اگر اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اب آپ دیکھیں ہمیں دعا کے لیے کیوں اتنا ابھارا جا رہا ہے. قرآن کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھیں، حدیث میں بھی دیکھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی دیکھیں، بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں. کیوں؟ ہم سب کو دعا کی ضرورت ہے، لیکن ہم سب یہ نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے ہمیں باقی چیزوں کی ضرورت ہے، بس کہیں سے بھی پوری ہو جائے. لیکن اصل میں ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. کیا کیا چیزیں؟ سب سے پہلے دلی اطمینان. اس لیول کا تو نہیں، کیونکہ جو اندرونی سکون ہے وہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت سکون چلے مل ہی جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑنے کے بعد. اس کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بیماریاں آ جائیں، تکالیف آ جائیں، حتیٰ کہ اگر کسی سے عمل نہیں ہو رہا، نمازیں پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، روزے رکھنا مشکل لگ رہا ہے، حرام تعلقات سے نکلنا مشکل لگ رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ نے کام بتائے کہ جو ایک عباد الرحمن کرتا ہے، وہ سارے کرنا مشکل لگ رہے ہیں، تو کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ اور کو بس نہیں ہو رہا. نہیں، اس وقت اللہ سے دعا کرو. صحیح؟ تو انسان کو ہر حال میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں، ہم اللہ سے نا دعا نہیں کرتے. بعض اوقات ہم بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا. اور اگر مانگنے بھی لگ جائیں تو صرف دنیا دنیا اور دنیا. بس اللہ کے بندو اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے سکھائیں میں کس طریقے سے آپ سے مانگوں، کون سی چیزیں مانگوں، کن دعاؤں کی مجھے زیادہ ضرورت ہے، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے زیادہ ضرورت ہے ان کی اور مجھے اندازہ ہی نہیں کہ مجھے وہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ میری رہنمائی کریں کہ میں آپ سے وہ مانگوں. اور بعض اوقات آپ سے کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی ہوتی، بعض اوقات آپ سے ٹائم مینیج نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ساری مسئلے ہیں نا زندگی میں، بہت بڑی ٹینشن ہے یہ بھی. ٹائم مینجمنٹ نہ آنا، گھر کے کام پڑے ہوئے ہیں، ہوم ورک نہیں ہو رہا، کلاسز مینیج نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا کرو. جب کبھی آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھنے لگیں اور آپ کو سمجھ آنا ہی بند ہو جائے کہ مجھے کرنا کیا ہے، تو آپ بیٹھ جائیں اور آپ سوچیں واقعی میں آپ نے دعائیں کرنا بند کی ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہیں جو خوش ہوتی ہے کہ اس سے مانگا جائے اور وہ ناراض ہوتی ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے. اب ظاہر بات ہے آپ چاہتے ہیں آپ کی آخرت بہتر ہو، وہ سارا کچھ آپ نے دنیا میں کرنا ہے، دعائیں دنیا میں کرنی ہے. آخرت میں جا کے تو صرف حساب کتاب ہے. آخرت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں جا کے دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، قطعاً نہیں. صحیح؟ اور دوسرا یہاں سے جو مفہوم ہے کہ انسان کی عبادت کا مقصد کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے. اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں. ایک وہ معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ دعا وغیرہ کرنی چاہیے اور اس کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے. بعض اوقات ہم ادھر ادھر رونا ڈال رہے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے کہا ہی نہیں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے آپ کسی پڑھانے والے کے پاس بھی کیا لینے آئے ہیں جب تک آپ نے اللہ سے بات ہی نہیں کی. مین جگہ پہ تو آپ نے بات کی ہی نہیں اور آپ کسی اور کے پاس آ جائیں، قطعاً نہیں. پہلے اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے بات کریں، اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہو تو جا کے کسی سے مشورہ کریں، ادروائز کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مفہوم یہاں سے، اور وہ بھی میرے خیال میں زیادہ درست ہے، پیچھے ہم نے زیادہ تر عبادات کے بارے میں بھی پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن سے منع کیا ہے. یہ ساری چیزیں یہ بھی عبادت میں آتی ہیں. یہ ہے میرا اور آپ کا مقصد. اگر ہم دنیا میں بہت اچھا بولتے ہیں، ہمارا ایک نام ہے، پہچان ہے، لوگ ہمیں اپنی مشکل کے وقت بلاتے ہیں، ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، تو آپ بالکل فضول ہیں. حالانکہ اللہ نے آپ کو فضول نہیں بنایا، لیکن آپ نے مقصد چھوڑا اس لیے آپ فضول بن گئے. تو بہرحال اللہ کی عبادت کرنا ہی تمہیں اللہ کا محبوب بنا سکتے ہیں، ورنہ
اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں سے نا ایک اور بات آپ لوگ دیکھ لیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، یقیناً اگر کوئی دھیان سے سن رہا تو اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ دعا کیوں نہیں قبول ہوئی تھی۔ اس کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ دعا کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا پہلی، آپ نے اللہ سے مانگا، وہ آپ کو اسی وقت مل گیا، یقیناً اس کا وقت بھی وہ ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اسی وقت آپ کو وہ چیز دے دی۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے لائٹ آ جائے، فوراً سے آ جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ کوئی اور ایسے اللہ تعالیٰ سے بڑا جڑ کے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کام ہو جاتا ہے، صحیح۔ یہ اور بعض اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور فوراً سے قبول ہو گئی۔ دوسری عبادت کی وہ قسم ہے، آپ نے اللہ سے مانگا لیکن آپ کو نہیں ملا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لیتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لیتا ہے کہ آپ اسی سے مانگتے ہیں اور کیا مانگتے بھی ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دے گا، یا آپ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، میں تو بس سوچ سمجھ گئی ہوں یہ مرد کبھی نہیں سدھرے گا یا یہ عورت کبھی نہیں سدھرے گی، میرے بچے کبھی نہیں سدھریں گے، ان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں آئے گی۔ ایک یہ ہے انسان دعا کرنا چھوڑ دے، ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ دھو گئی تو بس پھر تم اپنی دعا بدل لو کہ یا اللہ بس اب مجھے ان سے بے نیاز کر دے۔ آپ کب تک کسی کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں، کسی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس دعا کے قبول ہونے کا بھی وہ وقت مناسب نہیں ہوتا، صحیح۔ بالفرض مجھے ایک چیز چاہیے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قرآن آ جائے، صحیح سے پڑھنا، میری تجوید ٹھیک ہو جائے، مجھے حفظ آ جائے، میں پڑھانے لگ جاؤں، میں مفتیہ بن جاؤں، میں فقیہ بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کی عمر اتنی نہ ہو، یا ابھی آپ اس پوزیشن پہ نہیں کہ آپ اس نعمت کی قدر کر سکیں۔ اب اس میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ 40 سے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر بھی قدر نہیں کر پاتے، اور بعض لوگ کم ہوتے ہیں اور وہ کر پاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر آپ اس وقت وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ اس کی وہ قدر نہیں کریں گے، آپ کو اس کا صحیح سے استعمال ہی نہیں آئے گا، آپ کو اس کا مقصد ہی واضح نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ ابھی وہ وقت بہتر نہیں ہوتا اس کے لیے، ہم تیار نہیں ہوتے اس کے لیے۔ باہر سے تو ہمیں بڑی آگ لگی ہوتی ہے فوراً سے یہ کام ہو جائے، ایون کی شادی ہے، ایون کے کوئی کامیابی ہے، کوئی اور چیز ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہوتا، ابھی میں اس کو سمجھ ہی نہیں پاؤں گی، میں بھی بالکل ایک بچی کی طرح ہوں، اور بچوں کو عموماً قیمتی چیزیں نہیں دی جاتی کیونکہ وہ اس کو پھینک دیں گے، وہ تو ہیرا بھی پھینک دیں، صحیح۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں قدر دلوانے کے لیے اس میں تاخیر کرواتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے ایک چیز، اور اس میں پھر انتظار بہت لمبا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایوب علیہ السلام کی طرح 18 سال، بعض اوقات یعقوب علیہ السلام کی طرح 40 یا 80 سال، بعض اوقات یوسف علیہ السلام کی طرح کہ 12 یا 11 اتنے سال ان کو جیل میں رہنا پڑے اس جرم میں جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ بعض اوقات یونس علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے آپ کے اوپر وہ دن ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لیتے ہیں، لیکن اس دوران اللہ سے بدگمانیاں کرنا، یہ کہنا اللہ تو دے گا ہی نہیں، اللہ تو دیتا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ میں کہتی ہوں واللہ اللہ کچھ بھی نہ دے، میرا قطعاً حق نہیں بنتا کہ میں اللہ سے بدگمان ہو جاؤں۔ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز نہیں دی اور میں اللہ کے ساتھ بدگمانی شروع کر دوں، معاذ اللہ۔ ہر ایسی چیز کو خود ہی ٹھکرا دو، آگ لگا دو جو تمہیں تمہارے رب سے بدگمان کر رہی ہے، جو تمہیں یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ پہ تمہیں توکل نہیں کرنا، جو تمہیں اللہ سے بدگمان کر رہی ہے، ہر اس چیز کو آگ لگا دو، وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ پھر
انبیاء کو دیکھیں حیران ہو جاتے ہیں، ان کی آزمائشیں اتنی سخت تھیں، اتنی زیادہ سخت، اس کے باوجود اللہ سے اتنا حسن ظن رکھ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر اللہ نے ان کو نوازا بھی۔ تو ہمیں بھی بعض اوقات ہم سے بھی یہی مطلوب ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا ایمان دکھائیں۔ تو دوسری دعا کی یہ قسم جو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، بہت عرصے بعد قبول ہوتی ہے لیکن ہو جاتی ہے۔ اب تیسری کون سی دعا ہوتی ہے؟ آپ پوری زندگی مانگتے رہتے ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن آپ فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ پھر ہو جاتی ہے۔ اب ہم تو وہی چیزیں مانگتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر زندہ ہونے تک ہی آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان وسیع العقل ہے، وسعت والا ہے، اس کی سمجھ، اس کا جو فہم ہے وہ بہت دور اندیش ہے، وہ مانگ سکتے ہیں یا اللہ ہمارا پھیلایا ہوا علم لوگوں کو فائدہ دے، میری فلاں چیز سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وہ کام نہ ہو، آپ کے بعد ہو جائے۔ یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے، قبول ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کی تھی، کتنے عرصے بعد جا کے اللہ نے قبول کی، لیکن کی کہا کہ میرا نام بعد والوں میں باقی رکھنا۔ آج ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کا تو نام ہی درود ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی رحمتیں اور برکتیں بھیجی جاتی ہیں، اللہ نے قبول کی نا دعا۔ یہ ہے اللہ کی دین کہ بعض چیزیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، انسان کے بعد ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور قسم آتی ہے جو ہوتی نہیں دنیا میں۔ اب اس میں کیا ہے؟ یعنی ایک چیز آپ کو بازار کتنی بھی اچھی لگ رہی تھی لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھے۔ طالبات آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ایک انسان کے لیے عالم بننا بھی بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی اور طرف اس کا رخ موڑ دیتا ہے، اس میں بھی بہتری ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ سکیں کہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ کریں، آگے آئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آگے درجات دیتا ہے، صحیح۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی نہیں ملتی، اب وہ کیوں نہیں ملتی؟ اگر وہ انسان ہے تو وہ انسان بہتر نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی بھی ہے، یہ سب کی نیچر ہوتی ہے، وہ زیادہ کام کرے، ہم اس سے زیادہ کام لیں، اور اگلا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کچھ لوگ اگر آپ کے ساتھ آ جائیں تو بھی بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مسائل سے بچانے کے لیے بعض اوقات ان لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب اس میں بہتری ہے، میں پہلے بتا رہی ہوں کوئی بھی انسان برا نہیں ہے، ہر انسان اچھا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر خیر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ میرے حصے میں اس سے خیر لکھی ہو سکتا ہے مجھے اس سے شر ملنا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات دور کر دیتے ہیں۔ لوگ محبتیں کر کے اتنا جینا حرام کرتے ہیں یا دور رہ کے اتنا جینا حرام کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ان کو لے آئے تو وہ تو ویسے ہی آپ کو کر دیں، صحیح بات ہے، یعنی آپ کو بالکل جان ہی آپ کی جائے، آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اور فضل ہے کہ جن کے لیے ہم روتے رہتے ہیں، ایریاں رگڑتے رہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیتا، وہ چاہے انسان ہو، وہ جگہیں ہوں، وہ چیزیں ہوں، وہ مال و دولت ہو، وہ حسن ہو، وہ شہرت ہو، علم ہو، کوئی بھی اور چیز ہو۔ اگر حکمت ہو، اگر بہتری ہو تو زمین پہ ایریاں رگڑنے سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں، اور اگر اس میں بہتری نہ ہو تو پھر آپ سر رگڑیں یا کوہنیاں یا ایریاں، اللہ تعالی آپ کو وہ چیز نہیں دے گا۔
اور میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آج سے 5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے ہم اللہ سے جو دعائیں کرتے تھے آج کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ شکر ہے قبول نہیں ہوئی. بہت بڑی حکمت تھی ان کے اندر. یہ حکمت ہمیں سمجھ نہیں آنی چاہیے. اور یہ بھی اصل میں جب آپ کو سمجھ آتی ہے کب آتی ہے؟ جب آپ کے اندر فرقان ہوتا ہے. فرقان کب؟ جب قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں. وہ آپ کے اندر ایک فرقان سیٹ کر جاتا ہے. آپ فرق کر پاتے ہیں. اس میں بھی کوئی حکمت ہے. اس میں بھی کوئی حکمت ہے. اس میں بھی کوئی بہتری ہے. چاہے میں تکلیف سے مر رہی ہوں، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ رب العالمین کبھی بھی کسی پر ظلم کریں. معاذ اللہ کبھی بھی نہیں. یہ کسی کو بلا وجہ اللہ تعالیٰ تکلیف دینا چاہے. اب یہ جو دعا قبول نہیں ہوتی یہ کیا کرتی ہے؟ 2 کام کرتی ہے. فرسٹ آف آل دنیا میں آپ کو اللہ کا قرب دیا جاتا ہے. جب نہیں ملتا تو آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں، آپ اللہ کا قرب پاتے ہیں. پہلے آپ جس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر وہ بات کرنا آپ بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے تھا. پھر آپ ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کرتے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ بندہ روزانہ جا کے جس کے لیے روتا تھا اب وہ رونا بند کر کے اللہ کے لیے رونا شروع کر دیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا آپ کو دنیا میں اس سے بہتر نوازا جاتا ہے. اور تیسرا آپ کو آخرت میں بھی نوازا جائے گا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے انسان جب آخرت میں اپنے ان اعمال کا، ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا کہ جو دنیا میں نہیں ملا تھا اس کی کتنے بڑی رقم مجھے مل گئی ہے، وہ کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. لہذا آج اسے عزت و اکرام سے نوازا جائے گا. آپ بھی اللہ سے دعا کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، لمحے لمحے پہ دعائیں کریں. کہیں بھی جا رہے ہیں اللہ سے کچھ مانگنا شروع کر دیں. کیا ہوگا اس سے؟ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا الگ بات ہے. آخرت میں اس کا نیکیوں کے میزان میں آپ کو وہ دعائیں پڑی ہوئی ملیں گی انشاءاللہ، اور اس کا آپ کو بہترین اجر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی بلاؤں سے بھی بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ رب العالمین کی حکمتیں اتنی وسیع ہیں اس کے ہر کام میں، ہر بات میں، اس کے کلام میں. میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں وہ سمجھنے میں 10 سال لگتے ہیں، کبھی 20 سال. کبھی ہم دنیا میں سمجھ ہی نہیں پاتے. ہمارا دماغ اتنی وسعت رکھتا ہی نہیں کہ وہ دنیا میں سمجھ پائے. کبھی کبھی پھر آخرت میں جا کر انسان کو اندازہ ہوگا کہ ہاں اللہ نے یہ کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو اس میں کیا حکمت ہے. لیکن پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں. دعا اللہ کے اور بندے کے درمیان بہت مضبوط کنیکشن ہے، بہت مضبوط. اتنا کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. کوئی آپ کو آگ میں پھینکے یا آپ مچھلی کے پیٹ میں ہوں یا آپ بیماری میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، اپنے لیے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. فوراً سے آپ اللہ تعالیٰ سے کال میں لا سکتے ہیں. نہ کوئی نمبر چاہیے نہ کچھ نہ کہا، ڈائریکٹ یا رب یا رب. اور اپنی قبر کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کریں، آخرت کے لیے بھی. طالبات صرف دنیا کو نہ لے کر کے بیٹھ جائیں. آج میں ایک درخت دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، مجھے ایسے لگ رہا ہے اس کے بعد مجھے بخار ہو گیا. اللہ رحم کرے بس. اس کے اوپر نا ساری مٹی تھی اور میں نے فرسٹ ٹائم وہ دیکھا تھا ایسے اتفاق سے. اور میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تب ہوتا ہے جب مطلب ہر چیز کا نا ایک اینڈ ہے نا، تو پھر اینڈ پہ اس کو حشرات کھاتے ہیں اندر ہی اندر، پھر اس کو ختم کرتے ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے اندر نا وہ ایسے کیڑے ہیں جو درخت کو کھاتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں.
اور ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو بھی چیز ہے اس کے اندر سے ہی ایسے اشرات پیدا ہوتے ہیں جس کو ختم کرتے ہیں. اور میں نے اس کو تھوڑا سا ہٹا کے دیکھا تو نیچے اتنے زیادہ تھے وہ، استغفر اللہ. اور پھر وہ بتا رہی تھیں، اللہ رحم کرے، کہ جب انسان بنا اعمال کے قبر میں اترے گا تب بھی ایسے ہی حشرات ہوں گے جو اس کے جسم کو، اس کی ہڈیوں تک کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے. اور آج اتفاق سے دعا کا بھی ٹاپک آ گیا. ہم اللہ سے وہ نہیں مانگتے جو ہمیں مانگنا چاہیے. ہمیں دنیا کی رونقیں چاہیے، ہمیں یہاں کی آرام دہ اے سی والی گاڑیاں چاہیے، ہمیں بڑے بڑے محلات چاہیے، ہمیں نوکر چاکر چاہیے. اللہ نے دیا تو شکر کرو اور دوسروں کو بھی دو، لیکن صرف ان کے پیچھے نہ رہو اور ہر وقت تمہاری زبان پہ صرف یہی ہوں. قطن نہیں. میں اتنی حیران ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے ریمائنڈر دیتے ہیں. ان دنوں یہ دعا تمہاری کم ہے، اس کو زیادہ کرو. آپ بھی دیکھیں آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں. دنیا مانگتے ہیں جو فنا ہونے والی ہے، رب کو پتہ ہے یہ فنا ہو جائے گی، وہ پھر بھی کبھی کبھی پکڑا دیتا ہے آپ کو، یہ لو لے لو مزے. پھر کبھی کبھی وہ نہیں دیتا. کیوں؟ کل من علیہا فان، فنا ہونے والی ہے ہر چیز، اس وجہ سے. اور ہم ہیں کہ ہمیں عقل ہی نہیں آتی، دنیا مانگتے ہیں اور دنیا نہ ملنے پر اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، معاذ اللہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور طالبہ دوسرا مفہوم جو میں نے اس کا پہلے ڈسکس کیا تھا، ایک تو پورا یہ دعا والا ٹاپک ہوا مراد یہاں سے، اور دوسرا اللہ کی عبادت کا. دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں سارا کچھ ہے نا، سارا کچھ، ایون کہ لوگ آپ کو اچھا بھی کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے فائدے مند بھی ہیں، لیکن آپ نے دین اسلام کو چھوڑا ہوا ہے تو اللہ کو آپ کی واقعی میں کوئی پرواہ نہیں. آپ چاہے ذلیل ہوں، آپ رسوا ہوں، آپ چاہے جل کے مرے معاذ اللہ، آپ چاہے یہودی مرے، آپ چاہے عیسائی مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، میری زندگی میں سارا کچھ ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں نے جب سے یہ چیز چھوڑی ہے اپنا مقصد، تب سے ذلیل ہو رہی ہے. بیچ بیچ میں ان کو عزت ملتی ہے، ظاہری بات ہے اللہ کی بات بھی تو مانتے ہیں نا کہیں نہ کہیں. ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ بالکل ہی کافر ہیں، ہم ایسا بھی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمانوں کا وہ رعب اور وہ دبدبا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی آج سے کچھ سال پہلے دنیا کی انٹرنیشنل لینگویج لغت العالمیہ عربک تھی. لوگ دور دور سے آتے تھے، وہ سیکھتے تھے. اور آج انگلش. میں نے کہتی یہ سیکھنا حرام ہے، بالکل نہیں، آپ بول رہے ہیں آپ کو آتی ہے تو، لیکن اس کو ہم نے انٹرنیشنل لینگویج بنایا. آپ بازار جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں انگلش، آپ سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ پرسن ہے، بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، چاہے آتا اس کو الف بے بھی نہ ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن منہ ڈنگے سیدھے کر کے بس وہی سارا کچھ آتا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ خیر سے بہت جلد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس زبان کو، لغت العربیہ کو رائج کرے گا، انشاءاللہ وہ عام ہوگی. انشاءاللہ پھر کبھی میں اس چیز کے اوپر بات کروں گی کہ اس میں گوروں نے کون سا فساد مچایا. ہماری زبان بدلی گئی اس لیے ہم نے عبادت اور ثقافت اور اپنی تہذیب سارا کچھ بدل لیا. اگر آپ کسی قوم کو پورے کا پورا بدلنا چاہتے ہیں، اس کی زبان بدل دیں. جب وہ اپنی اصل زبان بھول جائے گی تو پھر وہ ساری کی ساری آپ کی ہو جائے گی. لغات اپنے ساتھ ثقافت کو بھی کھینچ لاتی ہیں، روایات کو کھینچ لاتی ہیں. آپ اگر کسی کی زبان بولتے ہیں تو آپ ان کی طرح ہونے لگتے ہیں، آپ کی نیچر، آپ کی سوچ، آپ کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جب سے مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑی،
اس چیز کو حقیر جانا، تب سے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہمیں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندوں کی جو اپنا آپ ہی بدل رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے دین میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اگر تم نہیں میری عبادت کرتے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، تم یہ کہتے ہو اچھا میں نماز نہیں پڑھتی تو پتہ نہیں معاذ اللہ کوئی فرق نہ پڑتا ہو اللہ کو، نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کچھ بھی کرو، ٹھیک ہے، چاہے کہیں بھی جاؤ، پھر یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارا دل نہیں کرتا تو اللہ بھی تمہیں بس ایسے ہی جانے دیتا ہے، اللہ بھی تمہیں پھر کوئی ویلیو نہیں دیتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم تو جٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ اس میں کافروں سے خطاب ہے۔ کن کافروں سے؟ ایک وہ لوگ جو اللہ سے دعا نہیں کرتے اس وجہ سے کہ اللہ دے گا نہیں معاذ اللہ، یا پھر وہ اوروں سے جا کے مانگتے ہیں، گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سفر کھا کے بسز میں دھکے کھا کے جا کے کسی قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے مانگنا آسان لگتا ہے، گھر میں مصلی بچھا کے یا مصلی کے بغیر بھی دل ہی دل میں اللہ سے بات کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، تو پھر تو یہ کفر ہی ہوا نا، اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، اوروں کو بہت کچھ سمجھا جا رہا ہے، اوروں سے مانگا جا رہا ہے، یہ کفر ہی تو ہے، کفر کی قسم ہی تو ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی اپنا مقصد چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے، صرف غلطی سے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا بیچارہ، اور بس اس کو عیدیں منانے کا پتہ ہے، اور عیدوں پہ اس وجہ سے کیونکہ وہ فنکشن ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے، باہر گھومنا پھرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کھانا پینا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، میک اپ تھوپنا ہے، بس اس وجہ سے، ورنہ تو اس کو دین سے کوئی لنک نہیں، اور اس کو کوئی لنک نہیں کہ اللہ کون ہے معاذ اللہ، اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ایسا بھی کافر ہے۔ اور ایک وہ جس نے ڈائریکٹ منہ سے انکار کیا ہے کہ معاذ اللہ میں تو مانتا ہی نہیں کہ کوئی رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو جھٹلا چکے، تم نے جانا، تمہیں سمجھ آ گئی تھی، اس کے باوجود تم نے مجھے جھٹلا دیا، تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے مجھ سے دعا نہیں کی، مجھے رب نہیں مانا، میری عبادت نہیں کی، اس کی سزا اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ لزام، چمٹ جانا، ایسی چیز جس کو آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ سے دور نہ کر سکیں، اللہ تمہیں ایسی سزا دے گا، تم وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی سزائیں دے گا۔ دنیا میں بھی انسان کو گاہے بگاہے ایسی لعنتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کے دل میں بہت زیادہ بے چینی اٹھتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کا اپنا جسم ہی اسے کھا رہا ہے، اس کا دماغ اسے کھا رہا ہے، اس کا دل اسے کھا رہا ہے، اور کبھی کبھی سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان چڑچڑاپن، غصہ، خوش نہ ہونا، اداسی کا آنا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس کی زندگی میں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چھوٹا نقصان دیتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئے، لیکن آخرت میں تو پھر اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ جس سے وہ کسی صورت بچ نہیں سکے گا۔ اور یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے معاذ اللہ، کسی نے بھی کہہ دی لہٰذا آپ اس کو اگنور کر دیں، اللہ کا کلام ہے، یہاں پہ جتنی باتیں آتی ہیں تمہارا فرض بنتا ہے لم یخروا علیہ صما وعمیانا، تم ان پر اندھے بہرے نہ بنو بلکہ ان میں غور و فکر کرو، ایک آیت کو لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ سلف صالحین کے بارے میں پڑھیں، اللہ ان پہ رحم کرے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نا پوری رات بھی بعض اوقات لگا دیتے تھے صرف کسی ایک آیت کو سمجھنے میں۔ میں جب آیات پڑھتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اتنی چیزیں
کہ مجھے پتا ہے مجھے وہ بندہ ہی نہیں ملتا کہ جو بیٹھ کے سن سکے. کسی کا ٹائم مینج نہیں ہوتا, کسی کو جلدی ہوتی ہے, کسی نے 5-6 جگہ پہ ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں, تو بس پھر بعض اوقات انسان پھر اس چیز کو مختصر کر دیتا ہے. ورنہ ہم بڑا اس کو محدود سمجھتے ہیں کہ اچھا بس یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی تو بس اس کو یہیں پہ لو. نہ, کھب جاؤ اس میں, ڈھونڈو اور کیا ہے, اور کیا ہے, اور کس چیز سے یہ ریلیٹ ہو رہا ہے. محض اگر تم نے صرف کاغذ اکٹھے کیے فلاں انسٹیٹیوٹ سے, فلاں ادارے سے, تو پھر سنبھال لو ان کاغذوں کو. دیکھتی ہوں میں کہ وہ کاغذ تمہیں کیا دیتے ہیں. اگر وہ تمہیں قرآن کا فہم نہیں دے پائے تو وہ کاغذ بیکار ہیں, جلا دو انہیں, بیچ کے پتیسا کھا لو ان کا اگر ملتا ہے تو. کوئی فائدہ نہیں ایسی ڈگریوں کا. تو بہرحال ہمیں اب غور و فکر کرنا چاہیے. کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور کیا ہم اپنے مقصد پہ ہیں, اور کیا ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. کبھی کبھی ہم سفر کرتے ہیں نا, ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوتی. ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اچھا یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, اور یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اور یہ اتنی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. پھر میں سوچتی ہوں اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں کیا کچھ بنایا ہوگا. انسان کبھی اسے امیجن نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ وہ چیزیں عطا کرے جو اس نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے تیار کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک صالح لوگوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اپنے دین سے دور نہ ہونے دے. کبھی ایسا دن نہ آئے ہماری زندگی میں خیر سے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, یا ہمارے لیے وہ کام کرنا مشکل ہو جائیں جو ہم نے کبھی بہت دل سے سٹارٹ کیے تھے. چاہے وہ کوئی کورس ہے, چاہے وہ پڑھانا ہے, چاہے وہ پڑھنا ہے, چاہے وہ صرف لسننگ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے کاموں کو ہماری زندگی میں خیر کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہمارے ہی ہاتھوں سے پورا کروائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اگر وہ ہم سے راضی نہیں تو ہم اللہ عز و جل سے معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. ہم انسان ہیں, ہم بہک جاتے ہیں, کبھی جان بوجھ کے, کبھی غلطی سے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے خیر سے, اور وہ ہمیں اپنے قریبی بندوں میں شامل کرے. اور واللہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ ہمیں اس دنیا میں بھی اپنا ساتھ دے جبکہ اور رشتے بھی ہیں, اور آخرت میں بھی وہ ہمیں اپنا ساتھ دے جبکہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے, خالص کر لے, اور ہمیں ایسے لوگ دے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منافق بننے سے بچائے, اور ایسے لوگوں کو بھی بہت خیر کے ساتھ ہم سے الگ کر دے جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں. اللہ تعالیٰ بہت خیر کے ساتھ اپنے ایسے نیک بندوں کو جو ہمارے ساتھ منافقت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مخلص نہیں, ہمارا فائدہ نہیں چاہتے, ہماری پیٹھ پیچھے کچھ ہو رہے ہیں, وہ ہمیں یا ہمارے دین میں سے کسی چیز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت خیر کے ساتھ ان کو لے جائے, بہت خیر کے ساتھ ان کو ہم سے الگ کر دے. اسی میں ان کی خیر ہے, اور اسی میں ہماری خیر ہے, اور اسی میں ہم سب کی آخرت کی خیر ہے. بارک اللہ فیک. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.